آج میں نے اسے بہت عرصے بعد دیکھا تھا۔ کم از کم 6-7 ماہ تو ہو ہی گئے تھے۔ یہ وہ مہر تو نہیں تھی، بلکہ اس کا سایہ ہی لگی مجھے۔ بے حد کمزور، چہرے کی ساری شادابیاں جیسے زردیوں میں گھل گئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے، بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی، کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے اس نے اپنا آدھا منہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ ساتھ میں اس کی ساس بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں رک گئیں۔ میں نے اس کی ساس سے حال احوال پوچھا تو وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ بس جی کیا بتاؤں، میرے بیٹے کی تو جان عذاب میں آ گئی ہے جب سے یہ منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے۔ ایک کمانے والا جی ہے میرا بیٹا، اور کھانے والے کئی، اوپر سے اس نامراد کی روز کی بہانے بازیاں۔ یہ کہتے ہوئے ساس نے 2 ہتھڑ بھی اس کی کمر پر رسید کیے۔ کبھی یہ گر پڑتی ہے تو کبھی اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ باپ تو اس کو ہمارے سر منڈ کر چلا گیا، اب ساری عمر اس عذاب کو جھیلیں گے۔ اب اس منحوس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں، پاس کی ڈسپنسری سے دوا لینے، تاکہ پتہ تو چلے آخر ہے کیا اس منحوس ماری کو۔ اس دوران مہر کا چہرہ میں نے کئی بار سفید اور کئی بار زرد پڑتے دیکھا۔ چل مر، اس کی ساس بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے آگے لے گئی۔ جاتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا نہیں تھا ان ڈبڈبائی آنکھوں میں، دکھ، غم، حسرت، بے بسی، اور وہ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں گیٹ کراس کر گئیں۔ میں گزشتہ 15 سال سے اس ہاسٹل کی وارڈن کے طور پر تعینات ہوں۔ پہلے میں اس ہاسٹل سے ملحق گرلز کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتی رہی ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یہاں کے ہاسٹل کی وارڈن کے طور پر تعینات کر دیا گیا، اور عمارت کے احاطے میں ہی رہائش کی سہولت بھی مجھے دے دی گئی۔ میرے خاوند کا 10 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اولاد اللہ نے نوازی نہیں تھی، سو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پہلے اس کالج اور بعد میں ہاسٹل کی بچیوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا۔ دور دراز قصبوں اور شہروں سے آنے والی بچیاں اس ہاسٹل میں مقیم ہوتیں، جن کی پوری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ فرض شناسی سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کے مردانہ و زنانہ عملے کی تعیناتی کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ میں نے اپنی طرف سے چھانٹ کر کے ایسے لوگ منتخب کیے جو میری ہی طرح اس ادارے کے ساتھ مخلص ہوں اور کافی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہیں۔ میرے علاوہ ہاسٹل کے عملے میں 7 لوگ تھے، 2 کک، 1 مالی، چوکیدار، 1 سٹور کیپر کامران نامی نوجوان تھا، جو ضرورت پڑنے پر میرے ڈرائیور کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، اور ہاسٹل میں کینٹین کی ذمہ داری بھی میں نے اسے ہی سونپی ہوئی تھی۔ 2 سویپر بھی تھیں جو ہاسٹل کی صفائی کے لیے مخصوص تھیں۔ یہاں کام کرنے والوں کی بھی رہائش ہاسٹل بلڈنگ کے ساتھ ہی تھی۔ کامران بھی وہیں اپنی ماں، بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سارے ملازمین کو دن کے وقت اپنے اپنے وقت پر آف دے دیا جاتا تھا کہ وہ گھر چلے جائیں۔ رات کو ہاسٹل کے اندر کسی مرد کے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں خود رات کو بچیوں کے رومز جا کر چیک کرتی، ان کے ٹائم ٹیبل، روٹین، سٹڈی پر نظر رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان 15 برسوں میں ہزاروں لڑکیاں یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئی تھیں۔ چھوٹے موٹے مسائل کے علاوہ کوئی بڑی بات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں پھر ہاسٹل میں داخلے ہو رہے تھے۔ میں بچیوں کے والدین سے خود ملتی، ان کو ہاسٹل کے اصول و ضوابط بتاتی، اور اپنی پوری ضابطے کی کارروائی کے بعد ہی ان کو رہائش کی اجازت ملتی۔ موبائل فون جہاں رحمت ہے وہاں زحمت بھی۔ اس سہولت کو میں بچیوں کے لیے خرافات سمجھتی تھی، سو اس کی اجازت بچیوں کو نہیں تھی۔ ہاں، ضروری کام یا کال کے لیے آفس کے فون سے لڑکیاں استفادہ کر سکتی تھیں، جس کے ڈیوز ان سے لیے جاتے تھے۔ اس روز میں نے کافی ایڈمیشن کیے، اور مس نگت جو میری پی اے کی خدمات انجام دے رہی تھیں، ان کو چائے لانے کو کہا۔ اتنے میں چوکیدار ایک باریش اور باروب بزرگ اور ان کے ساتھ ایک لڑکی کو لیے آفس میں چلا آیا کہ وہ اس لڑکی کے والد تھے اور اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں داخل کرانے آئے تھے تاکہ اپنی وہ تعلیم یہاں آگے شہر میں رہ کے جاری رکھ سکے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور اس بزرگ سے تعارف لینے لگی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کافی دور ایک قصبے کا سردار بتایا اور کہا کہ اگرچہ ان کے قبیلے میں لڑکیوں کو آگے پڑھانے کا رواج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں تو اس کے آگے پڑھنے کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے،
اور قبیلے والوں کی از حد مخالفت کے باوجود وہ اسے یہاں چھوڑنے آئے تھے۔ اس لڑکی کا نام مہر تھا، جس کی عمر تقریباً 17-18 سال کے لگ بھگ تھی۔ بہت ہی معصوم اور خوبصورت خد و خال کی مالک مہر مجھے بہت کم گو لگی۔ اس نے صرف پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیا اور آدھے گھنٹے کی ضروری کارروائی کے بعد اس کے والد اٹھ کھڑے ہوئے، مہر کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور مجھ سے اجازت طلب کرنے کے بعد چلے گئے۔ میں نے ہیڈ گرل کو بلوا کر مہر کو اس کا کمرہ دکھانے اور چوکیدار کو اس کا سامان پہنچانے کا کہا، اور چونکہ میں بہت تھک چکی تھی سو آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد میں اپنی رہائش گاہ کی جانب چلی آئی۔ شام کو معمول کے مطابق اٹھنے کے بعد ہاسٹل کا ایک چکر لگایا۔ مرکزی لان میں لڑکیاں موجود تھیں، کچھ گروپس کی صورت میں، کچھ شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ آیا اماں جو میری ذاتی ملازمہ تھیں، انہوں نے مجھے چائے کا کپ تھمایا، جسے لیے میں کرسی پر بیٹھی اور شام کی حاضری کے لیے بیل بجانے کا اشارہ کیا، جو کہ روز کا معمول تھا۔ 15 منٹ بعد ہی تمام لڑکیاں مرکزی لان میں جمع ہو گئیں۔ ان میں نئی پرانی ساری لڑکیاں شامل تھیں۔ میں نے حاضری لی، کچھ لڑکیوں کی ڈاک جو آئی تھی وہ تقسیم کی، ان سے ان کے مسئلے مسائل دریافت کیے اور حسب معمول نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ میں انہیں وقتاً فوقتاً بتایا کرتی تھی کہ لڑکیوں کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے، اس میں ذرا سی بھی ٹھیس سے جو بال آئے وہ عمر بھر کا تاوان دے کر بھی نہیں بھرتا۔ اپنے روزمرہ کے لیکچر کے دوران مجھے پچھلی لائنوں میں مہر بھی نظر آئی۔ دوپہر کی نسبت وہ اس وقت پراعتماد اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں ہی بہت سارے دن بیتتے چلے گئے۔ بعد میں نے اسے کئی بار لان میں، روم میں حاضری کے دوران بہت بار دیکھا تھا۔ اس دوران ہر ویکنڈ پر اس کے والد آتے، اس سے ملاقات کر جاتے، اور کسی ویکنڈ پر وہ دیگر لڑکیوں کی طرح گھر بھی جایا کرتی تھی۔ باقاعدہ کارڈ اور حاضری کا رجسٹر بنا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے مہر کو کچھ گمسم کیفیت میں دیکھا اور اسے بلا کر اس کی خیریت بھی دریافت کی، تو اس نے پیپرز کی ٹینشن کہہ کر میری تشویش کو مسترد کر دیا۔ ہاسٹل کی ہر لڑکی کی غیر معمولی کیفیت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ میں ان کے ہر معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتی تھی۔ بعض دفعہ بچیاں اپنے گھریلو مسائل بھی میرے پاس لے کر آتیں، جنہیں میں اپنی سمجھ بوجھ سے حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن میں نے صبح کی حاضری اور بچیوں کے کالج جانے کے بعد ہاسٹل کا چکر لگایا، پھر آفس میں آ کر بیٹھی تھی کہ کامران چلا آیا۔ اس کے اسٹور روم سے کھیل کا کچھ سامان غائب تھا جو لڑکیوں نے ایشو کرایا تھا۔ اس نے ہاسٹل کے رومز کو چیک کرنے کی درخواست کی کہ ان ملازماؤں کو میرے ساتھ بھیج دیں، تو میں نے اسے ہاسٹل رومز کی ایک ایکسٹرا لاک کی چابیاں جو میرے پاس ہوتی تھیں دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود جا کر یہ کام کر لے اور واپس آ کر آج مجھے بازار لے چلے۔ وہ چابیاں لے کر چلا گیا تو چوکیدار نے مجھے مہر کے والد کی آمد کا بتایا۔ میں نے ان کی آمد پر حیران ہوتے ہوئے چوکیدار سے انہیں اندر بلانے کو کہا، کیونکہ آج وزٹر ڈے نہیں تھا سو ان کا آنا نہیں بنتا تھا۔ خیر، انہوں نے بتایا کہ مہر کے بھائی کی شادی طے پا گئی ہے، وہ اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انہیں مہر کے آج کل ہونے والے امتحانات کے متعلق بتایا کہ آج کل تو وہ ان میں مصروف ہے، ہاں 2-3 دن میں امتحان ختم ہونے کے بعد وہ اسے لے جا سکتے ہیں، ابھی صرف انہیں مہر سے ملاقات کی اجازت دے دیتی ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ ایک ساتھ 3 دن بعد ہی وہ آ کر اسے لے جائیں گے، ابھی وہ شہر آئے ہیں تو ایک آدھ ضروری کام نپٹاتے ہوئے جائیں گے۔ 3 دن بعد میری طبیعت ذرا سست تھی تو میں نے اپنی اسسٹنٹ مس نگہت کو فون کیا کہ وہ ویکنڈ پر جانے والی بچیوں کو لیو کارڈ دے کر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی نگرانی میں بھیج دیں۔ موسم بدل رہا تھا، سردیاں عروج پر تھیں، دن بہت چھوٹے ہو گئے تھے۔ میں اپنے آفس میں اپنے روٹین ورک میں مصروف تھی کہ سیکنڈ ایئر کی ایک لڑکی اسما ایک اور لڑکی کے ساتھ آفس میں داخل ہوئی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے بے حد سردی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو گرم دودھ منگوا کر پلوایا۔ کالج سے ایک ملازمہ کو بلوا کر ایک ہیڈ گرل کے ساتھ اسما کو نزدیکی ڈسپینسری بھیجا۔ وہ دوائی لے کر واپس آ گئیں تو میں نے ہیڈ گرل کو اس کے روم میں چھوڑنے اور جب تک اس کی روم میٹس واپس نہ آئیں اسے وہیں رہنے کو کہا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہیڈ گرل واپس آئی اور اس نے آ کر ایک عجیب بات بتائی کہ اسما کے کمرے کے سامنے جب وہ اور اسما پہنچیں تو جو ہی دروازے کے پاس نزدیک ہوئیں انہیں اندر سے ہلکی سرگوشیاں سنائی تھیں۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں اندر سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ ہیڈ گرل اسما کو وہیں دھوپ میں چھوڑ کر واپس تیزی سے میرے پاس آئی۔ میں نے چوکیدار، مس نگہت اور کالج کی پرنسپل کو فون کر کے جلدی آنے کو کہا، اور ان سب کو لے کر جب روم نمبر 12 تک پہنچی تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ جن 4 لڑکیوں کو یہ روم الاٹ کیا گیا تھا ان میں مہر بھی شامل تھی۔ ہم سب بے حد خاموشی سے کھڑی تھیں۔ آخر میں نے ہی ہمت کی اور آٹومیٹک لاک میں روم نمبر کی چابی گھمائی، جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ 2 نفوس جو تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر حیرت اور صدمے سے میری حالت بے حد بری ہو گئی۔ مہر کو تو پرنسپل صاحبہ نے پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا، اور کامران اس کی وہی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے مس نگہت پتہ نہیں کیسے پکڑ کر آفس تک لائیں۔ کتنی دیر میرے حواس گم رہے۔ ذرا حالت سنبھلی تو آفس میں ایک طرف مہر اور کامران سر جھکائے کھڑے نظر آئے۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے ہاتھ سے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور بتایا کہ انہوں نے فون کر کے مہر کے والد کو فوراً یہاں پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، بس پہنچنے والے ہوں گے۔ میں ایسی لڑکی کو یہاں مزید برداشت کرنے کے ذرا حق میں نہیں ہوں جو ہاسٹل اور کالج کے ماحول کو خراب کرے اور لڑکیاں اسے دیکھ کر مزید بگڑیں۔ پرنسپل صاحبہ کہہ رہی تھیں، اور اسی دوران میں نے مہر کے والد کو ان کی شکل سے ملتے جلتے ایک اور شخص کے ہمراہ داخل ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں سخت پریشانی میں تھے اور آتے ہی پوچھنے لگے، ہماری دھی رانی تو خیریت سے ہے نا؟ ان کے اس سوال پر پرنسپل صاحبہ نے طنزیہ نظروں سے مہر کو دیکھا اور مختصراً سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر دونوں اشخاص کے چہرے پہلے سرخ اور پھر سفید پڑ گئے۔ مہر کے والد کی نظریں اور سر جھک گیا، جبکہ دوسرے جو اس کے چچا تھے اور اس کے ہونے والے سسر بھی تھے، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میڈم صاحبہ، آج سے یہ لڑکی ہمارے لیے مر گئی ہے۔ ہم اسے لے بھی گئے تو پنچایت میں اسے مارنے کا فیصلہ ہوگا۔ ہم وہاں یہی جا کر کہیں گے کہ مہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ مر گئی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ سفر میں لے جایا جاتا، سو اسے وہیں دفن کرائے ہیں۔ اس دوران مہر دوڑ کر باپ کے سامنے آئی اور زور زور سے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ آوارہ اور بے حیا لڑکی، مت کہو اس کو بابا جان، تمہارا بابا اسی وقت مر گیا جب تمہارے کرتوت سنے۔ اس کے چچا نے اسے بازو سے پکڑ کر دور ہٹایا، جبکہ اس کے بابا دکھ اور اذیت سے کبھی روتی بلکتی مہر کو دیکھتے تو کبھی چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اپنے بھائی کو۔ سنیے بھائی صاحب، آخرکار میں نے ہی مداخلت کی، مہر آپ کی جوان جہاں بچی ہے، ایسا کہہ کر کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کس طرح اس کے وجود سے مکر سکتے ہیں؟ ہم اسے یہاں ہاسٹل اور کالج میں اب نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ اس سے غلطی ہوئی ہے، پر یہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کریں۔ نہیں سردار اسے اگر اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو اسے اپنا پورا گاؤں، رشتہ دار، سرداری سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ مہر کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم ایسی بے حیا لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، ہماری طرف سے یہ مر گئی ہے، آپ اسے بے شک کسی دارالامان میں بھیجیں یا جہاں کہیں بھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر اس کے چچا نے اپنے بھائی سردار کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانے کے لیے کھینچا۔ سنیے بھائی صاحب، جتنی قصوروار یہ ہے اتنا ہی ہمارا ملازم بھی۔ میں کامران کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ابھی کے ابھی مہر سے نکاح کرے یا پھر اسے یہاں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، ساتھ ہی اس سے یہ ساری مراد بھی چھین لی جائیں گی جو ادارے کی طرف سے اسے ملی ہیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی شدہ اور بال بچوں دار آدمی ہوں۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا، بکواس مت کرو، جب ایک معصوم لڑکی کو ورغلایا تھا تو اس وقت تمہیں بال بچے دار ہونے کا احساس نہیں تھا؟ آپ نکاح کے انتظامات کرائیں، میں کسی طرح اس کے والد اور چچا کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں اس کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے کر جائیں اور تا زندگی ان کے دل میں یہ خلش نہ رہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ رسوم و رواج اور خاندانی و معاشرتی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو سردار ایک باپ بھی ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے جب یہ کہا تو میں نے شکر گزار نظروں سے ان کو دیکھا۔ بات کے مراحل تیزی سے طے ہوتے چلے گئے۔ اگرچہ کامران نے نکاح میں بہت آناکانی کرنے کی کوشش کی، لیکن آدھے گھنٹے میں نکاح کے سارے انتظامات ہو گئے۔
اسی دوران مہر مسلسل روتی رہی. روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں. اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ بار بار اپنے باپ اور چچا کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتی رہی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے چلیں. وہ اس شخص سے شادی کرنا نہیں چاہتی، وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن اس کی ساری کی ساری التجائیں دھری کی دھری رہ گئیں. نکاح کے فوراً بعد اس کے چچا نے اس کے باپ کو زبردستی اٹھایا، جس نے جاتے جاتے بھی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دونوں آنسو چھپاتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے. ان کے جاتے ہی مہر بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد کی ایک لمبی داستان ہے. کامران جب مہر کو گھر لے کر گیا تو ان کے گھر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی. اس کی ماں تو اپنے بیٹے کا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اسے تو سراسر یہی لڑکی چنڈال، آوارہ اور پچھل پیری نظر آئی، جس نے اداؤں کے نہ جانے کون سے تیر چلا کر اس کے بیٹے کو قابو میں کر لیا تھا. وہ تو لڑنے مرنے کے لیے مشتاق آئیں، لیکن جب بیٹے کی نوکری چلے جانے کا احساس ہوا تو ظلم و ستم کی حد مہر پر ختم کر دی. ساس کے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی بھانجی یعنی کامران کی پہلی بیوی بھی شریک تھی. دن رات گالیوں، کوسنوں اور مار پیٹ سے کام لیا جاتا. سارا دن کولہوں کے بیل کی مانند وہ جتی رہتی. کامران کے بچے الگ اسے ذلیل کرتے. ان کا کوارٹر چونکہ میری رہائش گاہ کے پاس ہی تھا تو ان کی کوئی بات بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی تھی. میں نے اس کی ماں کو ایک دن اس کے ظلم کا احساس دلانا چاہا تو وہ بولی، جاؤ بی بی جاؤ، اتنا بڑا ظلم جو تم نے ہمارے اوپر کر دیا اس ظلم سے تو کم ہی ہے ظلم یہ. کامران سے کہا تو اس نے بھی لاچاری ظاہر کی. یوں شیطان کے دکھائے گئے راستے پر جہاں مرد اور عورت ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، مشکل پڑنے پر مرد تو ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ عورت مرتے دم تک اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرتی رہتی ہے، اور نہ جانے وہ کفارہ ادا ہو بھی پاتا ہے یا نہیں. مہر کے گھر والوں نے اسے واقعی مرا ہوا تصور کر لیا تھا. وہاں سے پھر کوئی نہیں آیا تھا. یوں وہ مہر جو اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اپنی خواہش زبردستی منوا کر، کچھ خواب سجا کر شہر تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، اس نے اپنے سارے خواب رہن رکھ چھوڑے تھے ایک چھوٹی سی غلطی اور وقتی کشش کے تحت. مجھے نہیں پتا کہ کامران اور مہر کی ان تعلقات کی ابتدا کیسے ہوئی، پر میں نے اپنے ہاسٹل کی بچیوں کے حوالے سے کچھ مزید سخت اصول و ضوابط مقرر کر دیے تھے. اب وقتاً فوقتاً انہیں چادر، چار دیواری، عزت و ناموس کے درس دیتی رہتی ہوں تاکہ کسی اور لڑکی کو مہر بننے سے بچا سکوں.